نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ درخواست کر چکا ہوں کہ جب میں درود پاک پڑھوں شروع میں تو آپ بھی ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیا کریں، کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہے اور نیکیوں کو بڑھاتی ہے اور گناہوں کو کم کرتی ہے۔ تو جو بیانات چل رہے ہیں وہ ماشاءاللہ رمضان المبارک کے سلسلے میں روزوں کے مسائل جو ہیں مختلف ان کے بارے میں چل رہی ہیں، کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ہر کام دنیا داری کا سیکھ کے کرتے ہیں، لیکن جب مذہب کی بات آتی ہے تو ہم بغیر سیکھے ہر کام کرتے ہیں اور غلط کرتے رہتے ہیں، لیکن کسی سے پوچھنا گوارا نہیں کرتے اور نام مسائل کو پڑھنا اور سمجھنا گوارا کرتے ہیں۔ تو یہ بدقسمتی کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں اپنے دین کو سیکھنے کا ٹائم نہیں اور شوق نہیں ہے۔ وہ دین جس کو صحابہ نے بڑی محنت سے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بڑی محنت سے، پھر تابعین نے، تبع تابعین نے اور ائمہ اکرام نے بڑی محنت سے ایک ایک حدیث کو ہم تک پہنچایا ہے، ایک ایک مسئلے کو ہم تک پہنچایا ہے۔ میلوں کا سفر طے کیا انہوں نے، پوری زندگیاں لگا دی انہوں نے، لیکن ہم ہیں کہ ہمیں اس کی ذرا بھی قدر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ تو آج جو پہلی حدیث ہے وہ روزے کی فضیلت کے بارے میں ہے، اور پھر انشاءاللہ مسائل پہ گفتگو ہوگی۔ یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے 2704 2704 نمبر ہے اس کا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ بہت پیاری حدیث ہے۔ روزوں کی فضیلت میں ایک ہی حدیث کافی ہے یہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے بدلے میں اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے اور آگ سے دور کر دیتا ہے۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اس کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک دن کی وجہ سے اس کے چہرے کو دوزخ کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ! اب اس سے بڑی فضیلت روزے کی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک روزہ رکھ کے بندہ باقی چھوڑ دے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ روزے پورے رکھنے چاہیے، لیکن یہ اجر و ثواب کے لیے ہے کہ جب ایک روزے کا اتنا ثواب ہے تو آپ اندازہ کریں کہ ماشاءاللہ جب ہم 30 روزے رکھیں گے اللہ کی رضا کے لیے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوگی، کچھ اور نہیں ہوگا، مسائل کو سیکھ کر جب ہم 30 روزے ماشاءاللہ یا 29 روزے پورے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا اجر و ثواب دے گا۔ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں دوبارہ یہ مبارک مہینہ آتا ہے، تو ہمیں اس کا ایک ایک لمحے کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پورا سال مجھ جیسے سست اور غفلت میں جو لوگ پڑے رہتے ہیں، جو پورا سال اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کرتے، سستی میں گزار دیتے ہیں، ان کے لیے تو یہ ایک تحفہ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے کہ اسی ایک مہینے میں چلو تھوڑی بہت کوشش کر کے، کوئی نمازیں کی پابندی کر کے، کوئی نفلی نمازیں پڑھ کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی ہے پورا سال اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں بدل دیا جائے۔ یہ مجھ جیسے سست لوگوں کے لیے اور غفلت میں پڑے ہوئے جو زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آگے سجدے کی اور تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بہت پیاری حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے 2454 نمبر ہے اس کا، 2454، ترمذی شریف میں 730 اور ابن ماجہ میں 1700۔ یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس پہ ہم توجہ نہیں دیتے۔
اس کے راوی ہیں اس حدیث کے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، وہ راوی ہیں اس حدیث کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہوا۔ یعنی یہ جو روزے کی نیت کرنا ہے یہ ضروری ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے روزے کی نیت کرنا وہ ضروری ہے۔ اور نیت اس میں تھوڑا اختلاف ہے کہ کچھ حضرات تو اہل علم کہتے ہیں کہ دل کا جو نیت تو وہی ہوتی ہے دل کے ارادے کی، اور کچھ کہتے ہیں کہ زبان سے کہنا بھی ضروری ہے۔ بہرحال نیت کرنا ضروری ہے، جی آپ کو میں نے حدیث کی روح سے بتا دیا ہے۔ اور فجر سے پہلے روزہ جو رکھنا ہے اس کی نیت کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک اور حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے یہ بھی، زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے روزہ دار کا روزہ افطار کروایا، یہ روزہ افطار کروانے کا ثواب ہے۔ اس مہینے میں عبادات کے ساتھ اگر اللہ نے مال دیا ہے، اگر نہیں بھی دیا، تھوڑا بہت صدقات ضرور کرنے چاہیے۔ فطرانہ تو ہم نے دینا ہی دینا ہے، اس کے علاوہ بھی صدقات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ روزہ افطار کروانے کا بہت ثواب ہے۔ یہ حدیث اسی سلسلے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کسی نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا اس کو روزے دار کے برابر ہی ثواب ملے گا۔ اور روزے دار پریشان نہ ہو کہ شاید میرا ثواب لے کے اس کو دیا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا روزہ جس نے رکھا ہے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جس نے روزہ افطار کروایا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے، لیکن روزے دار کے جو ثواب ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وہ پریشان نہ ہوگی شاید میرا ثواب اللہ تعالیٰ معاذ اللہ لے کے اس کو دے رہے ہیں، دونوں کا ثواب برابر ہوگا۔ اور یہ حدیث موجود ہے ترمذی شریف میں 807 نمبر پہ، 807 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے۔ اور ایک اور مسئلہ ہے وہ بھی روزوں سے متعلق ہی ہے، اس میں دوسرے بھی انشاءاللہ دعوت کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سنن ابی داؤد میں 2460 اس کا نمبر ہے، 2460، اور سنن ابن ماجہ میں 1750، اور ترمذی شریف میں 780، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو قبول کرو، اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو تب بھی جاؤ لیکن دعا کر دو۔ پھر ظاہر آپ نے کھانا تو نہیں کھانا، لیکن جس نے آپ کو بلایا ہے پھر اس کے لیے دعا کر دینی چاہیے۔ یعنی دعوت جو ہے اگر اس میں کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو دعوت قبول کرنی چاہیے۔ اگر روزہ رکھا تو پھر بھی آپ چلے جائیں اور وہاں جا کے بتا دیں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور میزبان کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ تو یہ تھوڑے سے مسائل تھے۔ اہم مسئلہ تو ہے کسی کو افطار کرانا چاہیے، ہمیں یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑے ثواب کا کام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت مہنگی چیزیں، اگر آپ کھجور بھی دے سکتے ہیں کسی کو، پانی کا ایک گلاس بھی دے سکتے ہیں، تو یہ بھی بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اس مہینے میں جس طرح بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے صدقات کی یا ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیں ضرورت ہے، ہمیں اپنے لیے ضرورت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بخشش کے بہانے بنائے ہوئے ہیں ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے۔ اور وہی چیزیں میں اکثر دہراتا ہوں کہ خدا را نماز کی پابندی کریں، نماز کسی حال میں نہ چھوڑیں۔ پورا سال ہی نماز فرض ہے، لیکن رمضان المبارک میں خاص طور پہ نماز کے فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ نوافل کا جو ثواب ہے وہ فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور احادیث کی کتب کا مطالعہ ضرور کریں۔ میں بارہا پتہ نہیں کتنی دفعہ آپ سے درخواست کر چکا ہوں کہ جہاں ہم بہت سارے پیسے خرچ کر دیتے ہیں فضول چیزوں پہ، وہاں آپ حدیث کی کتب لا کے ضرور گھر رکھیں، ضرور گھر میں رکھیں۔ بخاری شریف کی شرح گھر میں لا کے رکھیں۔ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، مشکات المصابیح بہت پیاری کتاب ہے یہ، حدیث کی 3 جلدوں میں آئی ہے، زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے،
کوشش کریں کہ یہ کتاب گھر میں لا کے رکھیں، اور اگر کسی مسئلے کے بارے میں نہیں آ رہا تو علماء سے رابطہ کریں، لیکن پڑھیں ضرور، خدا را دین کو ضرور پڑھیں۔ ہمارے جو آپس کے یہ اختلافات ہیں مسلک کے، وہ اس لیے ہیں کہ ہم میں سے تقریباً 95 یا 96% لوگ وہ ہیں جن کے پاس پڑھا ہوا دین نہیں ہے، پڑھایا ہوا دین ہے۔ ان کے پاس اپنا دین نہیں، وہ تو لوگوں سے سنا ہوا دین ہے ہمارے پاس تو۔ اور ہر بندہ جو ہے وہ، میں یہ نہیں کہہ رہا سارے غلط بتاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہر بندہ امت کو توڑنے میں لگا ہوا ہے، صرف یہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں باقی غلط ہے۔ تو یہ ٹھیک اور غلط کے چکر میں ہماری آپس میں نفرتیں بڑھ گئی ہیں، ہم دوسرے مسلک کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے، ان کے مسجدوں میں نہیں جاتے، حتیٰ کہ ان کو سلام تک نہیں کرتے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ جب ہم دین کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اختلاف تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اختلاف تو، میں بڑے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں، اختلاف تو مسلکوں میں ہے ہی نہیں ہے۔ اختلاف تو پیدا کیا گیا ہے تاکہ یہ لوگ آپس میں ایک جگہ مل کے بیٹھ نہ سکیں، تو اس لیے کوشش کیا کریں۔ اور جو افطار کرانے کا ثواب، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ جو افطار کرواتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، لیکن روزے دار کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ وہ جو ہم حدیث پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو نیکی کی دعوت دی اور اس نے عمل کر لیا، عمل کرنے والے کو تو ثواب ملے گا ہی، لیکن نیکی کی دعوت دینے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ہم بھی اسی لالچ میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کرے کوئی بیان سن لے، کوئی مسئلہ اس کی سمجھ میں آ جائے، کوئی اگر میری طرح نماز میں سستی کرتا ہے تو نماز پڑھنا شروع کر دے، اگر کوئی اور بری عادت میں اللہ معاف کرے ہے تو وہ بری عادت چھوڑ دے، جھوٹ، غیبت، کسی کی برائی کرنا، کسی کو تنگ کرنا، اور خواتین اگر اللہ کرے پردے کا اہتمام کرنا شروع کر دیں اور نمازوں کی پابندی میں یہ چیز دیکھنے میں کہ خواتین خاص طور پہ نمازوں میں بڑی سستی کرتی ہیں۔ کوئی خاتون پکی نمازی بن جائے اللہ کرے تو اس کی نمازوں کا، اس کے اہتمام کا ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ کوئی داڑھی منڈا مسلمان جو ہے وہ داڑھی رکھ لے تو ہمارے نامہ اعمال میں کوئی نیکی آ جائے گی۔ وہ حدیثیں بڑی دفعہ روایت ہو چکی ہیں۔ 3661 ہے سنن نبی داؤد میں، اور 2942 ہے بخاری شریف میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سعد بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اگر تمہاری رہنمائی سے ایک شخص بھی راہ ہدایت پہ آ گیا تو تمہارے لیے 100 سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہوگا۔ اس لیے علم دین خود بھی سیکھیں اور جہاں تک ہو سکے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ یہ بخشش کا ذریعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کا ادب و احترام کرنے کی اور پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو تھوڑی سی قبول فرمائے اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائیں۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔